نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ سامعین محترم، سورہ یوسف کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کو اللہ تعالی نے یہودیوں کے اور مشرکین کے اعتراض پہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل پہ نازل فرمایا تھا۔ سوال کیا گیا تھا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ اگر آپ یوسف اور یعقوب کے درمیان پیش آنے والے حالات سے آپ ہمیں آگاہ کر دیں تو ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ سوال ہوا تو اللہ نے اس سورت کو نازل کیا۔ اللہ نے کہا میرے پیارے پیغمبر یہ کون سی بات ہوئی؟ یہ تو ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، قرآن کے ذریعے بڑی تفصیل سے واقعہ بیان کرتے ہیں، اگر اس طرح یہ ایمان لے آتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ یہ ایمان لائیں گے نہیں۔ یہ جو ان کی فرمائشی باتیں ہیں نا کہ فلاں ہو جائے فلاں ہو جائے، یہ کام ہو جائے وہ ہو جائے تو ہم کیا لے آئیں گے؟ فرمایا کہ یہ ان کی صرف حجتیں ہیں، لیکن ہم ان کی ایک ایک حجت کو توڑیں گے تاکہ کل قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے جو یہ کہا تھا وہ کام نہ ہوا اس لیے ہم ایمان۔ تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس سورت کو نازل کیا۔ یہ مکے سے ایک قافلہ ان کا جو ہے نا ایک گروہ گیا تھا مدینے، اور یہودیوں سے پوچھا تھا انہوں نے کہ کوئی ایسا طریقہ بتاؤ، کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، کوئی ایسا سوال دو کہ جو جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں اور وہ لاجواب ہو جائے اور ہم اس کے متعلق یہ بات مشہور کر دیں کہ یہ اللہ کا سچا پیغمبر نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے یہ سوال دیا تھا کہ ان سے جا کے پوچھو یوسف اور یعقوب کا کیا بنا، یوسف اور یعقوب کا جو حالات ہیں، ان کے درمیان پیش آنے والے واقعات ہیں، اس کے متعلق کیا خیال ہے تیرا؟ تو اللہ نے اس پوری صورت کو نازل کر کے اپنے پیارے پیغمبر کو کہا میرے پیغمبر آ رہے ہیں، یہ سوال کریں گے، جب سوال کریں تو ان کو سورہ یوسف پڑھ کے سنا دو کہ یہ یوسف اور یعقوب کے حالات ہیں، اگر اس طرح تم ایمان لے آتے ہو تو کیا کرو؟ لے آؤ ایمان۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔
لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ان کا معنی سوائے اللہ کے کوئی اور نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب بڑی روشن بڑی واضح آیات لے کے آنے والی کتاب ہے۔ اس قرآن والی آیات کے اندر اللہ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا خزانہ رکھا ہے۔ قرآن کے قریب آنا لوگوں کا کام ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ایسی روشن کتاب ہے، یہ ایسے کھلے دلائل لے کے آنے والی کتاب ہے کہ جو بھی قرآن کے قریب آتا ہے اس کے سینے کو اللہ اپنی رحمت اور ہدایت سے بھر دیتے ہیں، وہ دنیا کے اندر کبھی گمراہ انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو عربی کے اندر نازل کیا۔ کس کے اندر؟ عربی کے اندر نازل کیا۔ یہ مشرکین مکہ عرب والے، ان کی زبان بھی کیا ہے؟ بولو، عرب والوں کی کون سی زبان ہے؟ عربی۔ یہ بھی عربی، قرآن کو بھی ہم نے عربی زبان میں نازل کیا۔ اس لیے نازل کیا، کسی اور زبان میں نازل کرتے تو ان کا اعتراض ہوتا، ہمیں ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کی اس حجت کو بھی ہم نے پورا کر دیا۔ میرے پیغمبر، قرآن بھی عربی کے اندر نازل ہوا، ان کی اپنی زبان بھی عربی ہے، اور قرآن بڑی واضح آیات لے کے آنے والی کتاب ہے، بڑے کھلے دلائل بیان کرنے والی کتاب ہے۔ اگر اب بھی یہ قرآن پہ ایمان نہ لے کے آئے میرے پاک پیغمبر، پھر اپنی قسمت کا رو نہ روئے۔ یہ لوگ پھر کیا کریں؟ یہ اپنی قسمت پہ روئیں، ورنہ ان کی ہدایت کے لیے ہم نے کسی بات میں کوئی کمی رکھی؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اے مشرکین مکہ والو، صرف باتیں نہ بناتے رہو، صرف سوال نہ اٹھاتے رہو، صرف باتیں کر کر کے اپنا وقت ضائع نہ کرتے رہو۔ یہ قرآن عربی کے اندر نازل کرنے کا مقصد یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ قرآن کن کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اب جو سوال انہوں نے کیا اس کا جواب لو میرے پیغمبر۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ اے میرے پاک پیغمبر، ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں قرآن کے قصوں میں سے ایک بہترین قصہ۔ کون سا قصہ؟ نحن نقص علیک احسن القصص۔ اے میرے پاک پیغمبر، جتنے قصص، جتنے واقعات، جتنے قصے بھی ہم نے قرآن کے اندر بیان کیے، ان تمام قصوں میں سے یہ یوسف اور یعقوب پیغمبر والی کہانی یہ ایک بہترین کہانی ہے۔ کیا ہے؟ اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر لذت بھی ہے، اس کے اندر لوگوں کا ذوق اور شوق بھی ہے، لوگ اس کو بڑے ذوق اور شوق سے سنتے بھی ہیں، اور لوگوں کے لیے میں اللہ نے اس واقعے کے اندر بڑے بڑے سبق رکھ دیے ہیں۔
اللہ کہتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، یہ جو کہانی بیان کی جا رہی ہے یہ یوسف اور یعقوب پیغمبر پہ آنے والے حالات جن کو میں اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن کی باتیں ہیں، قرآنی باتیں ہیں، ان کو ہم نے تیرے دل پہ نازل کیا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کی وحی بنا کے ہم نے اس کو تیرے دل پہ کیا کیا؟ اللہ کہتے ہیں یہ قرآن کا قصہ ہے، اور قرآن کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن قصے اور کہانیاں بیان کرتا ہے، بلکہ قرآن اگر کسی پیغمبر کا، پہلی کسی قوم کا، کسی بندے کی حالت کو بیان کرتا ہے، یا پہلی قوم کے واقعات بیان کرتا ہے، یا پیغمبروں کے تذکرے کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ اس کے اندر اس امت کے لیے کیا موجود ہے؟ ہدایت موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ اللہ کہتے ہیں بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین، اے میرے پاک پیغمبر اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ غافل تھے، آپ کو یعقوب اور یوسف پیغمبر کا پتہ، بولو نا، قرآن کے آنے سے پہلے آپ کو ان دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان پیش آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا میرے پاک پیغمبر۔ قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ نازل کیا، قرآن کے ذریعے پہلے لوگوں کے حالات سے آپ کو آگاہ کر دیا، تو گویا قرآن کی اس بات سے معلوم ہوا کہ گزرے ہوئے حالات جن کا پیغمبروں کو علم، جب تک اللہ وحی نہ بھیجے اس وقت تک کسی کو کسی بات کا پتہ چل سکتا۔ اس لیے حضرت یعقوب پیغمبر کا قول ہے کہ ان کا حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے لوگو، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، مت کہ ہمیں اللہ کی ذات و صفات میں شامل کرو، نہ، ہمارے اوپر جب تک اللہ وحی نازل نہ کرے اس وقت تک ہمیں کسی ذرے کا علم بھی نہیں ہوتا، ہمارے پاؤں کے نیچے آنے والی مٹی کا علم بھی ہمیں نہیں ہوتا، اور اللہ اگر وحی بھیج دے، اللہ چاہے تو وحی کے ذریعے کائنات کے حالات سے ہمیں واقف کرا دے، اور اگر وحی نہ آئے، اللہ کا پیغام نہ آئے، اللہ نہ بتائے، تو ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے آنے والے تنکے کا علم بھی ہمیں نہیں پتا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے پاؤں کے نیچے کیا ہے اور کیا، اور اللہ بتانے پہ آئے، وحی کے ذریعے اللہ ساری کائنات کے حالات سے کیا کر دے، واقف۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الغافلین، اے میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ بالکل بے خبر تھے، آپ کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ یعقوب اور یوسف پیغمبر کے درمیان 40 سال کی جدائی پیدا ہوئی۔
اللہ کہتے ہیں اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ فرمایا کہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام، کہو علیہ السلام، اونچی آواز سے، علیہ السلام اپنے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں نے خواب کی حالت میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں خواب کی حالت میں دیکھتا ہوں کہ چاند اور سورج اور 11 ستارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ۔ یوں ہی یہ بات کی حضرت یعقوب پیغمبر کے سامنے، حضرت یعقوب پیغمبر بات کی گہرائی تک پہنچ گئے، چونکہ اللہ کے پیغمبر تھے اور پیغمبروں کو اللہ خوابوں کی تعبیر کا کیا عطا کرتے ہیں؟ علم عطا کر دیتے ہیں۔ جو ہی یہ خواب بیان ہوا فوراً حضرت یعقوب پیغمبر اس کی تعبیر پہ پہنچ گئے۔ لگتا یوں ہے اللہ نے اسی پیغمبری سلسلے کے اندر میرے یوسف بیٹے کو چن لیا ہے۔ کیا کر لیا ہے؟ چن لیا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بھی علم تھا، وہ جو 11 بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے حسد کرتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تاکیداً حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اے میرا بیٹا، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان، کیونکہ وہ آپ کے پہلے مخالف ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اگر ان کو پتہ چل گیا نا کہ اس سلسلے کے اندر نبوت کے معاملے میں اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، تو شیطان انسان کا بڑا ازلی دشمن ہے، مجھے خطرہ ہے اس بات کا کہ تیری جان کو کوئی خطرہ نہ پہنچائیں، شیطان قسم و قسم کی تعبیریں ان کے ذہن میں نہ ڈالے اور وہ تیری جان کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، لہٰذا اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان کرنے کی ضرورت۔ تو یہ تو پوری صورت ہے، واقعہ ہے بہت لمبا، تو میں نے آج اس کی تھوڑی سی ابتدا کی۔ ہمارے 1-2 نمازیوں کی خواہش تھی کہ سورہ یوسف بیان کی جائے، تو اگلے درسوں کے اندر تھوڑی تھوڑی کر کے 1-2 آیات انہی کا ترجمہ بیان کریں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔